اختتام کی منزل پہ پہنچنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ایک بار ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غالباً میں عرض کر رہا تھا کہ خشیت جسم کے سب سے بلند ترین مقام پیشانی اگر جھکا دی جائے زمین کی طرف تو سب سے زیادہ زہار ہوتا ہے, سب سے زیادہ اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, خوف کا. تو حالت نماز میں بھائی لگا کے بیٹھ جانا, ڈسٹرب ہوتا ہے دوسروں کو. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن دوسروں کو تھا. ٹھیک. حالت نماز میں جو ارکان نماز ہیں ظاہری, قیام, رکوع, سجدہ, قعدہ, ہے نا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب خشیت کا اظہار ضروری ہے اور سب سے زیادہ خشیت سجدے میں ہے تو نماز کی ترتیب تو بدلی ہوئی ہونی چاہیے تھی. پہلے سجدہ ہونا چاہیے تھا, پھر اس سے کم کی خشیت رکوع میں ہے تو رکوع ہونا چاہیے تھا, پھر اس سے کم کی خشیت قیام میں ہے تو قیام ہونا چاہیے تھا. ہے نا بھائی, سلام پھیرتے ہیں اور رخصت. لیکن یہ ترتیب تو نہیں ہے, پہلے آپ قیام کرتے ہیں, پھر رکوع کرتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں, پھر قعدہ کرتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. حضرت جبریل آئے تو خشیت سب سے زیادہ سجدے میں تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے سجدہ, پھر رکوع, پھر قیام, پھر سلام. لیکن حضرت جبریل آئے, پہلے قیام کیا, پھر رکوع کیا, پھر سجدہ کیا, پھر قعدہ کیا. وجہ کیا ہے؟ تو آج میں آپ کو وجہ اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہتا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل آئے عہد کی بندگی کرنے کے لیے تو احمد کا خیال آ رہا تھا. احمد کا ایک احمد یہ بھی ہے, غلام احمد, مگر یہ حیدرآبادی ہے, قادیانی نہیں ہے نا, سچے غلام. احمد کا خیال آ رہا تھا. اب آپ لوگ اردو جانتے ہیں نا بھائی, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے دو. حیدرآباد کی اردو کیسی ہے؟ ابھی بھی تعداد کم ہے, اس میں اضافہ ہونا چاہیے, ہے نا. تو الف کی صورت کیسی ہے؟ جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور رکوع کی صورت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے احمد کا ہا ہوتا ہے نا, ایسا. اور سجدے کی صورت کیسی؟ جیسا میم ہوتا ہے. اور قاعدے کی صورت کیسی ہوتی ہے؟ دال. فرمایا آپ, جیسے دال. ٹھیک ہے نا. تو پتہ کیا چلا کہ جب نماز مکمل ہوتی ہے تو عہد کی بندگی ہوتی ہے, نام احمد کا بنتا ہے, نام احمد کا بنتا ہے. یہ تو امام غزالی نے بتایا. لیکن آج کے اس دور جدید میں ایک تحقیق ہوئی ہے, اگر آپ کہو تو میں اسے بھی بتا دوں. بولیے بھائی, سنیں گے آپ لوگ؟ آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ تکلف کر رہے ہیں آپ لوگ. سماعت فرمائیں. بہت سے لوگ تبلیغ کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں اور کوئی گلی کوچا, گاؤں, قریہ, شہر چھوڑتے نہیں ہیں, ہے نا. بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, لیکن قرینے سے کرنا چاہیے, ہے نا. سنیے, جب سجدوں کا اتنا ہی شوق ہے کہ اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہو, تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ایک جگہ بچی ہے, اس کو کہتے ہیں پیتھولوجی. کیا کہتے ہیں؟ اور پیتھولوجی میں ایک مشین ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایکس ریز. ٹھیک. کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر
کو بتانے سے پہلے ہی انسان وہاں چلا جاتا ہے کہ دیکھیں کیا ہوا اس کو، کہاں کی ہڈی ٹوٹی. تو آپ ایکس رے مشین کے سامنے جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کی فوٹو، آپ کے سینے کی فوٹو، آپ کے پیر کی فوٹو، جہاں بھی ٹوٹا ہوا ہے اس کی فوٹو لے لیتا ہے. ظاہر بتاتا ہے کہ باطن، اندر کی باتیں بتاتا ہے کہ باہر کی، بال بتاتا ہے کہ کھال بتاتا ہے کہ نال بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ ہڈیاں. بال کہاں سے بتائے گا؟ بال کا ایکس رے ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا بتائے گا؟ ہڈیاں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی باڈی کے اندر جتنی بھی ہڈی ہے اس کا وہ ایکس رے لے گا اور اسے نیگیٹو اس کا آپ کو پیش کر دے گا. سنو مسلمانوں، ایک تجربہ کر کے دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ایک سجدہ جا کے اس ٹیبل پہ کرو اور اس ٹیکنیشین کو بولو کہ جب میں حالت سجدہ میں چلا جاؤں تو میری تصویر لے لینا. تو جب نیگیٹو آئے گی تو بولو سر کا بال آئے گا یا آپ کی کھوپڑی آئے گی؟ یہ کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ نیم کی طرح ہے. کیسی ہے؟ اور یہ پسلیاں جو ہیں ہاں کی طرح نظر آئیں گی، اور یہ کمر کی گولائی نیم کی طرح، اور یہ پیر جو آپ کا سجدے میں مڑا ہوا ہے دال کی طرح. تو پتہ کیا چلا کہ ہر سجدے میں بندہ مومن جب قرینے سے سجدہ کرتا ہے تو نام محمد بنتا ہے، اور حق کی بندگی ہوتی ہے اور نام محمد کا بنتا ہے. تو یوں کہہ لو کہ وہ نماز نماز نہیں جس نماز میں مصطفیٰ کی نیاز نہیں. بریانی کھا کھا کے بیٹھے ہوئے وہ لگتا ہے نا. انجیر کو دیکھ کے انجیر نے اثر لے لیا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، آپ لوگ اسی کو نیاز سمجھتے ہیں. نیاز کا معنی ہوتا ہے عقیدت. اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے اختیار پہ گفتگو ہو رہی تھی. دو باتیں عرض کرتے ہیں. نماز کے تعلق سے حضور کا کیا اختیار ہے اسے سماعت کر لیجیے، بس اسی پہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحابہ میں ہیں. ظہر کے بعد رسول پاک نے عادتاً قیلولہ فرمانا چاہا. حضرت علی سے ارشاد فرمایا، علی، مولا علی والوں بار بار علی ہی کا ذکر آ رہا ہے. مسلمانوں خیال کیجئے، حضرت علی سے فرمایا مجھے استراحت کرنی ہے، قیلولہ کرنا ہے. حضرت علی خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ جلدی سے دو زانو بیٹھ گئے اور کیا رسول اللہ تشریف لائیں. اللہ کے رسول نے اپنا سر انور حضور کی آغوش میں رکھ دیا، حضرت علی کی آغوش میں رکھ دیا. اب جب رسول پاک نے اپنا سر انور علی کی آغوش میں رکھ دیا تو بولو علی کی معراج ہے کہ نہیں ہے؟ علی کی یہ دوسری معراج ہے. پہلی معراج کب ہوئی تھی؟ کہ جب علی خود آغوش مصطفیٰ میں تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کے آغوش میں رہ کر کے جب آنکھیں کھولی تھیں تو شمس الضحیٰ کا دیدار کیا تھا، بدر الدجا کا دیدار کیا تھا، نور الہدیٰ کا دیدار کیا تھا، کہف الورا کا دیدار کیا تھا. اب موقع ہے، خدمت مصطفیٰ میں ہے. یہاں میرا دل چاہتا ہے تھوڑی سی بات اور بھی عرض کر دوں کہ مدینے میں جب رسول پاک نے بیت المال میں صحابہ سے فرمایا تھا مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو، حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے تھے کہ صدیق اکبر ہر جگہ سبقت لے جاتے ہیں، اس مرتبہ تو میں سبقت لے جاؤں گا صدیق اکبر پہ. تو انہوں نے نیت یہ کی کہ میرے کاروبار کا جو آدھا مال ہے وہ بیت المال میں دے دوں گا. لا کے رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھر میں جو کچھ تھا سب تو ختم ہو چکا ہے، کچھ نہیں. تو جو کچھ تھا اسے پوٹلی میں باندھا اور چھپا کے لے کے آئے، بیت المال میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ جا کر بتا دو رسول پاک کو کہ اس تمام مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال صدیق اکبر کا ہے. ٹھیک
اس وقت سب صحابہ نے پیش کیا تھا، مگر علی کے گھر تو فاقہ ہو رہا تھا. کئی روز سے مزدوری نہیں کی تھی علی نے، کوئی سکہ راج الوقت نہیں تھا، کیا پیش کرتے؟ تو سنو، میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، میرا وجدان کہتا ہے کہ جس وقت رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آغوش میں آئے ہوں گے، حضرت علی ان کی خدمت میں تھے، یہاں تک کہ عصر کا وقت جانے لگا، اور علی ایسے نمازی ہیں کہ ہر سجدے میں اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ جب تک میں اپنے اللہ کا دیدار نہیں کروں گا اٹھوں گا نہیں. ایسی نماز پڑھتے ہیں حضرت علی. لیکن آج عصر کا وقت جا رہا ہے، علی بے قرار تو ضرور ہوئے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ علی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہوں اور ان کے چشم ابرو پر شکن بھی آ گئی تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کہا علی اس سے اچھا موقع کیا ہے؟ بیت المال میں سارے صحابہ نے جمع کیا تھا، تم نے نہیں کیا تھا. اے علی، آج تمہارا موقع ہے، نماز کو نیاز میں پیش کرو. کیا؟ نماز کو نیاز میں پیش کر دو. یہاں تک کہ وقت عصر آیا اور آ کے چلا گیا، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. نماز کے جانے کا غم تھا. وہ آنسو موتیوں کی لڑیاں بن کر وہ سارے مصطفیٰ پہ پڑتی ہیں. اللہ کے رسول نے آنکھیں دعا کر دی، ماجرے کو سمجھا، نگاہ ڈالی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر اس مقام پہ آ گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. حضرت علی نے نماز ادا کر لی. ٹھیک، اس واقعے کو حضرت سے آپ نے اور بھی بہت سے علماء سے خوب اچھے طریقے سے سن لیا ہے. میں نے مختصراً پیش کر دیا، ٹھیک، کیونکہ مجھے کچھ نتیجہ نکالنا ہے. سنیں گے آگے؟ جنگ تبوک سے رسول پاک جب کامیابی حاصل کر چکے، جنگ تبوک میں بہت دور ہے مدینے سے، اور اس جنگ میں جب کامیابی حاصل کیا، پرچم اسلام نصب ہو گیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو نہیں، یہاں سے کوچ کر جاؤ. تو صحابہ تھکے ہوئے تھے، زخمی بھی تھے. یہ بھی نہیں عرض کیا رسول اللہ کیا بینڈیج کر لیں تو چلتے ہیں، مرہم پٹی کر لیں تو چلتے ہیں. نبی نے فرمایا تو جو جس حال میں تھا وہ چل پڑا، لیکن چلنے کا انداز یہ تھا کہ چوٹ لگی ہے، زخمی ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، پیر رکھتے ہیں، پڑتا وہاں ہے، ڈگمگاتے قدموں چل رہے. جانوروں کا بھی حال یہ تھا کہ اتنا تھکے ہوئے تھے کہ ان کے چلنے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بلا لیا. اور سنو، نبی جب بلائے تو تم جس حال میں ہو تمہیں آنا ہے. نماز پڑھ لو تو آ جاؤ، بیوی کے پاس ہو تو آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. صحابہ کرام کو جب مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا تو جو پیچھے تھے وہ بھی آگے آ گئے، جھڑمٹ لگا کر کے حضور کے گردا گرد کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، میدان کافی بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ یہیں پر خیمہ زنی کی جاتی ہے، رات شب باشی کریں گے، صبح کو یہاں سے سفر کریں گے. تو عزیزان گرامی خیال فرمائیے کہ صبح کو یہاں سفر کریں گے. صحابہ خوش ہو گئے، اونٹوں سے مال کو اتارا، سامان کو اتارا، جلدی جلدی اپنی ڈیوٹی بجا رہا ہے. سب کوئی خیمہ لگا رہا ہے، کوئی کھوٹا کاٹ رہا ہے، کوئی برتن مانج رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے. جس کا جو کام تھا وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے پھر بلا لیا. اب جو رسول پاک نے پھر بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم بستر پہ جائیں تو خواب غفلت میں چلے جائیں، اتنا گہری نیند سو جائے کہ صبح ہو جائے. تو مناسب یہ ہے کہ ڈیوٹی لگا لو، کچھ دیر کوئی جگے گا، کچھ دیر کوئی جگے گا، کچھ دیر کوئی جگے گا، اور سب سے آخر میں بلال جگیں گے، وہی اذان کہیں گے. اللہ کے رسول نے متعین کر دیا. صحابہ نے بھی اپنی اپنی ڈیوٹی خوشی سے قبول کر لی.
رات کو ایسے ہی ہوا، لوگ اپنے بستر پر لیٹے، جس کی جگنے کی باری تھی وہ جگ رہا تھا. آخری جو تھے صحابی جنہیں بلال کو جگانا تھا، جب حضرت بلال کو جگانے کے لیے گئے تو آپ اتنا تھکے ہوئے تھے، بازو شر تھا، گہری نیند میں تھے کہ آواز دینے میں نہ اٹھے. تو صحابی نے جھیور کے جگایا. اٹھے تو ضرور، مگر نیند کا اثر خمار جو تھا وہ پلکوں پہ تھا، پلکوں کو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. جلدی سے وضو کر کے اپنی ڈیوٹی کو قبول کیا، لیکن حالت یہ تھی کہ چلتے تھے تو تھک جاتے تھے، بیٹھتے تھے تو نیند آتی تھی. بہت پریشان تھے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، اور اگر میں سو گیا تو کیا ہوگا، میں سو گیا تو کیا ہوگا، مجھے اذان دینی ہے. تو حضرت بلال حبشی نے ایک ترکیب لگائی، میان سے تلوار کو نکالا اور جو ریت تھی اسی ریت میں تلوار کو گاڑ دیا اور اس کی نوک کو اپنی ٹھڈی پہ رکھ لیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھڈی بولتے ہیں نا آپ کے ماں. ابھی بتائیے کہ اگر کسی کی ٹھڈی پر کوئی نوکیلی چیز رکھی ہوئی ہو، نیند آئے گی؟ جیسی نیند آئے گی جھپکی لگے گی، جیسی نیند آئے گی جھپکی لگے گی، اور جب جھپکی لگے گی تو وہ چبھے گی، نیند کوئی جائے گی نہیں. یہ ترکیب لگائی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. حضرت بلال اس حال میں بھی سو گئے اور ایسی گہری نیند میں سوئے کہ سورج جو ہے چڑھ کر کے اشراق کے وقت میں آ گیا. سورج جو ہے 20 منٹ زیادہ ہو گیا، اشراق کا وقت ہو گیا. سوچ لیجیے آپ، حضرت بلال کی آنکھ جو کھلی تو دیکھتے کیا ہے، کیا ہوگی؟ صحابہ تو اٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. پڑھتی ہوئی ہے، میری نماز قضا ہوئی ہے، میری نماز قضا ہوئی ہے. سب شرمندہ ہے. میرے عزیز قرآن پاک میں آئے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ میں فرضیت پہ مقام دیا ہے. اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، پورے قرآن میں کوئی بدل نہیں ہے کہ اگر کسی کی نماز وقت میں نہ ہوئی تو کیسے ادا کی جائے گی. لیکن مختار کائنات ہیں، کرم فرمانے والے آقا ہیں. ایک وقت کی نماز کے قضا ہونے سے جہنم ملتی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقام پہ ہے، حضور کی بھی قضا ہو گئی ہے. میرے عزیز، جب دیکھا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہ وہ شرمندہ ہیں تو حضور نے سب کو بلایا. سب آئے. کل تک تو آتے تھے تو پلک نہیں جھپکتی تھی، دیدار رسول کرتے تھے، لیکن آج حیا نے ان کے پلکوں کو اٹھنے پر آمادہ نہ کیا. وہ حیا کے ساتھ آتے بعد میں مجرم کی طرح کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے نبی نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھ لو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. ارے سنو، تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی، تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی. کہ میرے سرکار کا کرم ہے کہ اگر کسی کی قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنے کا قرینہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرما دیا ہے. یہ حدیث مطلوع نہیں ہے، حدیث غیر مطلوع ہے. نبی کی مرضی سے نماز قضا جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے. اب یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا تو اتنے ڈھیر سارے صحابہ کے لیے نکلے ہوئے سورج کو فجر میں کیوں نہیں پہنچایا؟ بری نبی پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں؟ ابھی بھی بہت کم لوگ رکھتے ہیں. حضور اگر چاہیں تو سورج کو پلٹا سکتے ہیں کہ نہیں پلٹا سکتے ہیں؟ نکلے ہوئے سورج کو واپس اس کے مقام پہ پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ علی کے لیے تو ڈوبا ہوا سورج نکال دیا، تو صحابہ کے لیے ان کے لیے بھی نکال دیتے؟ نادان، تیری عقل بہت چھوٹی ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. حضور صرف ان صحابہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، حیدرآباد کے ان بیدار بخت مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے تھے. میرے حضور صبح قیامت تک کے امتیوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تمام امتی میرے اسے زندگی میں نماز قضا ہوگی، اور اگر ایک وقت کی قضا ہو جائے گی تو جہنم ملی ہے. تو میرے آقا نے
ان صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر وقت نہیں ہے مگر نماز ادا فرما کر قضا کو ادا کرا دیا، اس لیے تاکہ رہتی دنیا تک کا میرا ہر امتی جس کی قضا نماز ہو گئی ہے وہ میرے طریقے کو اختیار کر لے، قضا ادا ہو جائے۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو پھر علی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، ہے نا بھائی؟ بولو بھائی، ایسا کہہ سکتے کوئی بھی نہیں کہ علی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ مگر سنو، علی مخصوص ہے۔ علی کیا ہے؟ یہ بہت خاص ہے، اتنے خاص ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خوب اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اور علی مولا نے ابھی کیا کیا ہے؟ واقعہ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ علی مولا نے کیا کیا تھا؟ نماز کو نیاز میں کیا کیا تھا؟ ارے غور سے سنو بھائی میرے، میں نے پہلے بتایا تھا نا، علی نے کیا کیا تھا؟ نماز کو نیاز میں پیش کر دیا تھا۔ تو علی والے کہیں بہانہ نہ تلاش کریں اور یہ کہیں کہ ہم تو علی والے ہیں۔ علی نے نماز کو نیاز میں پیش کر دیا تھا تو ہم بھی نماز کو نیاز میں پیش کر رہے ہیں، تو لہذا رسول پاک نے علی کی نماز کو وقت میں ادا کرا دیا تاکہ صبح قیامت تک کا امتی میرا وہ علی والا ہو، وہ خالی نمازی نہیں ہو بلکہ نمازی بھی اور نیازی بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بولیے بھائی، آپ صرف خالی نمازی بننا چاہتے ہیں؟ خالی نیازی؟ خالی نیازی بھی ناکام، خالی نمازی بھی ناکام، کامیاب کون ہے؟ تو لہذا آج سے یہ سبق لے کے جاؤ کہ حضور کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز میں آ جاؤ، کیونکہ جب آپ نماز میں آتے ہو آپ کی سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین۔ جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو تم یہ مت سمجھو کہ زمین پہ کہیں ٹکے ہوئے ہو، تمہارے لیے فرمایا گیا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے، وہ بلندیوں کی طرف ہوتا ہے، خدا سے ملنے والا ہوتا ہے، اور جب بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے تو مصطفیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو لہذا میلاد منانے والوں، آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ سب سے اچھی میلاد منانا یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند ہو جائیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، غیبت سے بچیے، چغلی سے بچیے، نفرت و دعوت سے بچیے، محبتوں کو عام کیجیے۔ 12 ربیع الاول شریف کو آپ جلوس نکالیں گے، غیر مہذب تہذیب نہیں ہونی چاہیے، ایسی تہذیب پیش کرو کہ اس روز تمہارے چہرے پر بھی مصطفیٰ کی محبت کا نور چمکنے لگے، اور وہ باطل جو تمہارے وجود کو پسند نہیں کر رہا ہے تمہارے اس عمل کو دیکھے اور وہ بھی پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میرا ایک معمول ہے کیونکہ میں تعلق رکھتا ہوں خانقاہ سے، اور سلسلہ اشرفیہ ایک ایسی خانقاہ ہے کہ اس خانقاہ میں کسی ایک سلسلے کی ترغیب و اشاعت نہیں ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تمام سلاسل کو جمع فرما دیا ہے، سلاسل حقہ کو 110 سلسلوں کو سلسلہ اشرفیہ میں جمع فرما دیا۔ تو یہ سلسلہ اشرفیہ جو ہے یہ بہت سے سلسلوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں صرف پچھوچے سے نہیں آیا ہوں، میں ہر سنی صحیح العقیدہ خانقاہ کا ایک نمائندہ ہوں، میں صرف پچھوچے شریف کا نمائندہ نہیں، ہر سنی خانقاہ کا نمائندہ ہوں، اور بڑے فخر کے ساتھ مجھے ناز ہے کہ میں ان خانقاہوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے درمیان آیا ہوں، اور ہر خانقاہ کی جو تعلیم ہے وہ الگ نہیں، سب کی ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟
مراقبہ اور محاسبہ. مراقبے کی بڑی منزلیں ہیں لیکن اس کا پہلا دھیان لگائیے, سوچئے, میڈیٹیٹ ہو جائیے, کانسنٹریٹ ہو جائیے اور سوچئے. بیٹھتے تھے, مسجد میں جاتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, آج موقع نہیں ہے. میرے عزیز, تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ دیتا ہوں. چلتے پھرتے آپ ذکر کیجئے, اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر کیجئے. کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا, ہر کام اچھا ہوگا. میرا دین ہے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے نقصان نہیں, فائدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, کلمہ شریف پڑھتے رہیے, کیا پریشانی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا میرے عزیز کہ اگر کثرت ذکر زبان پہ رکھو گے تو ایک دن دل متاثر ہوگا آپ کی زبان سے, اور پھر یہ بھی پڑھنے لگے گا. اور جب یہ دل پڑھنے لگے گا تو زبان ٹھہرے گی, مگر یہ دل نہیں ٹھہرے گا. پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد. ذاکر بنیے میرے عزیز. آج اسی کی کمی جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, بے چین ہیں, بے قرار ہیں. چاہتے ہو عزت وقار تو ذکر کی کثرت کیجیے. جو بزرگوں کا طریقہ اسی کو اختیار کیجیے. نئی تحقیق میں مت گھسیے ورنہ ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز کیا ہے, استغفار کے عادی بنیے, کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آج صدقہ رسول پاک کا ہم لے رہے ہیں. اس وقت ہم پاک و صاف ہو چکے ہیں. میرے کہنے کے مطابق نہیں, فرمان نبی کے مطابق. بولیے, کیا پھر سے یہ لباس ایمان و عقیدے کا گندا ہو؟ آپ جائیں گے تو آپ سب سے کہنا ہے کہ اگر بچنا ہے اور بچانا ہے تو 24 گھنٹے میں کم سے کم 2 منٹ 5 منٹ آپ اپنے لیے رکھیے. 24 گھنٹہ تو آپ رشتے دار, دوست, احباب, نیتا گیری اور فلاں گیری میں لگا دیتے ہیں. تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھیے جس میں 2 منٹ 5 منٹ, اور اس میں سوچیے کہ آج اس 24 گھنٹے میں مجھ سے کوئی بھول و خطا تو نہیں ہوئی. بھولو یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا صبح سے شام؟ اگر یاد آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو, اس کی عادت بنا لو. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ توبہ نصوحہ جسے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کر لے, انشاءاللہ وہ ضرور کر کے مرے گا. اور جس دن وہ توبہ نصوحہ بندے کو حاصل ہوگی, کسی کے کہنے سے رونا نہیں آئے گا. تمہیں خود ایک اپنے چھوٹے سے گناہ کا احساس ہوگا تو دل کے گہرائی میں چند قطرے پڑے ہوئے ہیں آنسوؤں کے, جو تمہارے سینے کو چیرتے ہوئے آئیں گے, تمہارے حلق کو کس دیں گے, تمہاری آنکھیں گرم ہو جائیں گی, تمہارے ناکوں سے آب زلال نکلنے لگے گا. میرے عزیز, کان گرم ہو جائے گا, سر میں تپش پیدا ہوگی, اور پھر ایک قطرہ تمہاری پلکوں کے پپوٹوں پر سجے گا. ابھی وہ پوری طرح سے سج بھی نہیں پائے گا کہ اس سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اگر ڈھلک گیا تو اللہ اسے مٹی میں نہیں ملنے دے گا, فرشتوں کو بھیج کر نور کے پیالے میں جمع کرائے گا. کل میدان محشر جب ہم تم پہنچیں گے, پوری رات سے گزریں گے, تو سنو, اچھے تو تیزی پار ہو جائیں گے. حدیث شریف یہی ہے جس کو میں نے شارٹ کر دیا ہے نا, کوئی بجلی کی طرح جائے گا, کوئی آندھی کی طرح جائے گا, گھوڑے کی رفتار 70,000 کی رفتار سے جائے, کچھ گھسٹتے ہوئے جائیں گے. تو جب وہ گھسٹتے ہوئے جائیں گے تو شعلہ جہنم جو ہے اس کو اپنی لپٹ میں لے لے گا. اس وقت میرے حضور سجدے میں چلے جائیں گے, اللہ سے عرضی لگائیں گے, رب سلم رب سلم رب سلم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ارشاد فرمائے گا, ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشفع تشفع. اپنے سر کو اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کی شفاعت فرما دیں گے بخش دیا جائے گا. اس وقت ایک فرشتہ آئے گا نور کا پیالہ لے کر اللہ کے حکم سے, اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ اس پانی کا چھینٹا ماریے. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی پانی لے کر میں جہنم کی طرف پھینک دوں گا, جہنم کے شعلے دب جائیں گے. میں فرشتے سے عرض کروں گا کہ اے فرشتے یہ بتاؤ کیسا پانی تھا کہ جہنم کے شعلے دب گئے.
تو فرشتہ عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ کوئی اور پانی نہیں ہے، یہ آپ کی اس امت کی آنکھوں سے نکلا ہوا وہ پانی ہے جس نے اس بندے کو شرمسار کر دیا تھا، اللہ سے ڈرا دیا تھا اور اپنے گناہوں کی اس نے معافی مانگ لی تھی۔ تو یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں اسے بخش دیا۔ ذرا خیال کرو مسلمانوں کہ یہ آنسو ایسے ہیں کہ تم نکلتے ہیں تمہیں بھی بخشواتے ہیں، اور جب نکل کے جمع ہوتے ہیں فرشتوں کے پیالے میں، تمہارا کوئی رشتہ دار پل صراط سے گزرتا ہے تو یہ آنسو اس کے لیے آسانی کا سامان بن جاتا ہے۔ بولو بھائی استغفار کرنا ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ فقیر آپ کو یہ تحفہ دے کے جا رہا ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اجر کے مستحق ہوں گے۔ کتنے لوگ روزانہ 2 منٹ اسی طرح جیسے میں نے سمجھایا کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ 100% ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے۔ میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، خوشی ہوئی نا کہ میرا مقصد تو یہی تھا آنے کا کہ میرے نام اعمال میں بھی کچھ نیکیاں لکھی جائیں گی، جہاں کہیں یاد آؤ گے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک؟ لیکن میں یہاں سے ابھی گزروں گا، اس کے بعد آپ کیا کرو گے میں تو دیکھ نہیں پاؤں گا، ہے نا؟ مہمان ہوں، آپ نے عزت دی مجھے ہاتھ اٹھا کر کے، میں خوش۔ کاش کہ یہ احساس ہمارا بیدار ہو جاتا کہ ایک ذات اور مہمان ہے جو ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اس ذات کا نام رب العالمین ہے۔ کاش کہ ہم اس کو خوش کر لیتے، اس کو راضی کر لیتے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جاتی۔ تو لہٰذا عزیزو اسی کو راضی کرنے میں جیون گزار دو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے کیے ہوئے بہتر کاموں کو قبول فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔